أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا اور نیک عمل کرتے رہے اور نمازیں قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس، ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پچھلی آیت میں بھی اسی طرح کا مضمون گزرا تھا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں دن رات، چھپا کر بھی علانیہ بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی وعدہ فرمایا ہے کہ ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہوگا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کے پریشانیوں سے، موت کے بعد کے خوف اور غموں سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائیں گے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ فرمایا جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے خوف سے اور پریشانی سے بچائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ موت کے بعد کے جو مراحل ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کو کبھی خوف کا سامنا ہوگا، کبھی پریشانی کا سامنا ہوگا، کبھی جو ہے پچھلے پر افسوس ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگی جو لوگ دنیا میں ایمان کے ساتھ اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے احکامات کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ آگے پھر وہی مضمون یعنی جو پیچھے گزرا تھا چل رہا ہے سود کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو یا اللہ کا لحاظ کرو، اور سود کی جو رقم ہے جو تمہیں آنا ہے اس کو معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں جو سود آنا ہے اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ یہ سود کی حرمت کے بعد جو ہے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اب جو اس سے پہلے تک جو سودی لین دین ہوتا تھا وہ اب ختم ہو گیا، اب کسی کا آنا باقی ہے تو چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اس بات کو جان لو کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ کون انسان ہوگا ایسا، کون بدنصیب ہوگا جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کون لڑ سکتا ہے، کون جو ہے یعنی اس کی ہمت کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے آخری درجے کی بات شاید قرآن مجید میں اور احادیث میں بھی صرف دو طرح کے لوگوں کے لیے اللہ نے جو ہے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ ایک وہ لوگ جو لوگ سود لیتے ہیں، سودی معاملات کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندوں کو ستاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے یعنی بغض رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ یعنی اعلان جنگ کر رہا ہے، یعنی وہ اللہ اس کے رسول کے مقابلے پر آ رہا ہے۔ تو بہت ہی جو ہے آخری درجے کی اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل ہو سکتا ہے تو وہ یہ سود والا عمل ہے، سودی لین دین ہے۔ تو اللہ نے فرمایا
کہ اگر تم جو ہے ایسا نہیں کرو گے، یعنی سودی معاملہ، سودی لین دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو، ٹھیک ہے، کوئی غلطی ہو گئی، کچھ مطلب جو ہے آگے پیچھے ہو گیا، تو اللہ سے توبہ کر لو، پھر کیا ہوگا، تمہارا جو مال ہے، تمہارا جو اصل جو ہے سرمایہ ہے وہ تمہارا ہوگا، یعنی جتنا مال تم نے جو ہے قرض میں دیا ہے وہ تم واپس لے سکتے ہو۔ اب اس کے بعد لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم پر کوئی زیادتی ہوگی اور نہ تم کسی دوسرے پر زیادتی کرو گے، تمہیں بھی کوئی کسی پر زیادتی کرنے کا، ظلم کرنے کا حق نہیں ہے، اور تم پر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ اسلامی اصول ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ دوسروں کو تکلیف میں ڈالا جائے نہ خود تکلیف اٹھایا جائے۔ ہر ایک کو، یعنی اسلام وہ مذہب ہے جس میں ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف اور جو ہے کیا کہتے ہیں، عدل کا، انصاف کا معاملہ جو ہے سب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جو ہے جس نے قرض لیا ہے وہ مجبور ہے بیچارہ، یعنی بہت جو ہے تنگ دستی کی وجہ سے، بہت یعنی پریشانی اس کی وجہ سے اس نے قرض لیا تھا، تو اب وہ قرض جو ہے بیچارہ لوٹانے کے لیے یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو کیا کرو، اس کو مہلت دے دو، اگر وہ جو ہے تنگ دست ہے، قرض لیا ہوا آدمی، تو اس کو مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس کو معاف کر دو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا اگر تم جانتے ہو۔ یعنی احادیث میں بھی اس کی بڑے فضائل سنائے گئے کہ اگر کوئی مجبور ہے جس کو قرض دیا ہے تو اس کو مہلت دے، پہلے تو مہلت دے، اور یہ یعنی حق ہے، یہ دینا ہی ہوگا۔ اگر اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ آدمی اس کو معاف کر دے یا اس میں کچھ کمی کر دے، جتنا لیا تھا اس میں جو ہے تھوڑا سا معاف کر دیا یا پورا ہی معاف کر دیا، بہت بڑی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو کوئی چیز خریدے تو جو ہے سخاوت کے ساتھ، کوئی چیز لے تو سخاوت کے ساتھ، یا کسی سے کوئی جو ہے مطالبہ کرے، اس کا کوئی مال آنا ہے، اس کے مطالبے میں بھی نرمی کرے، ہر ایک کے ساتھ نرمی کرنے والا ہے، ایسے لوگوں پر جو ہے اللہ کی رحمتیں اترتی ہے۔ اور حدیث میں ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی کسی تنگدست کو مہلت دیتا ہے، جو آدمی کسی تنگدست کو یعنی قرض دیا تھا، اب وہ واپس بیچارہ جو ہے اس کے پاس لوٹانے کے لیے ہے نہیں، یعنی عام طور پر آدمی جو قرض لیتا ہے وہ مجبوری میں لیتا ہے، تو ایسے لوگوں کو آدمی مہلت دیتا ہے۔ جو آدمی یعنی تنگدست کو مہلت دیتا ہے یا پھر جو ہے اس کو کچھ قرض معاف کر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں اللہ تعالیٰ اس کو جگہ دیں گے جس دن جو ہے اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلتیں، اور بھی بہت ساری فضیلتیں اس کے بارے میں سنائی گئی کہ جو آدمی جو ہے یعنی تنگدست پر سہولت کرتا ہے یا کسی جو ہے پریشان حال کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو اسی کو فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی آدمی تنگدست ہے، وہ جو ہے لوٹا نہیں سکتا، تو اس کو مہلت دے دو، پھر اگر تم معاف کر دو تو یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی اس کا بہت بڑا بدلہ جو ہے اللہ کے پاس تمہیں ملنے والا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو، اس دن کا لحاظ کرو، اس دن کو یاد رکھو جس دن تم سب کو اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا، ہر ایک کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر اس دن ہر ایک کو جو ہے اس کی کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔